السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ایک بادشاہ اور ایک بھنگی کا واقعہ۔ تو چلتے ہیں، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے التماس ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں ایک بھنگی کو پیش ہونے کا موقع ملا تو عجیب بات رونما ہوئی۔ دربار میں داخل ہوتے ہی وہ درام سے فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اسے ہوش میں لانے کے لیے سر توڑ کوششیں کی گئی، مگر بے سود گئیں، وہ ہوش میں نہ آیا۔ آخر ایک دانا درباری نے ایک گندگی سے آلودہ جوتا لانے کا مشورہ دیا۔ جوتا لایا گیا تو دانا نے کہا کہ اس بھنگی کو یہ جوتا شوگنا یہ سنگایا جائے۔ بازار اس بے سر اور بے بات دکھائی دینے والے حکم پر بادل نام واسطہ عمل درآمد کیا گیا۔ انہیں کہ ایک ایسا حکم دیا گیا تھا جو کہ بڑا ہی عجیب تھا، لیکن پھر بھی اس کے حکم پہ عمل کیا گیا۔ جب یہ عمل کیا گیا تو کیا ہوا کہ اچانک سے بھنگی جو ہے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے بعد یعنی جو کام شاہی حکیم کے اعلیٰ جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ قیمتی دوائیں نہ کر سکی تھیں، غلاظت سے بڑا ہوا جوتا وہ کمال کا دکھایا۔ سب لوگ جو ہے دانا درباری سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تب اس نے جو حکمت بتائی وہ تاریخ میں سنہرے اور اسے لکھ دی گئی۔ اس نے کہا کہ اس بھنگی کی عمر گندگی اور غلاظت کی رفاقت میں بسر ہوئی، اور اب یکایک اسے شاہی دربار کی نفیس خوشبو میں دھکیل دیا گیا، جس کی اس کو عادت نہیں تھی، چونکہ اس کی طبیعت میں اس نفاست کو قبول کرنے کی صلاحیت ہی نہ تھی، تو یہ برداشت نہ کر سکا اور اپنے حواس کھو بیٹھا۔ جب اس کو اس کی طبیعت کے موافق ماحول دیا گیا تو فوراً اس کو قبول کرتے ہوئے ہوش میں آ گیا۔ اس واقعے کو پڑھنے کے بعد مجھے کئی بھٹکتے سوالوں کو تسلی بخش جواب ملے۔ آئیے آپ بھی سنیں اور سردنیے۔ ہم ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ گھنٹوں بیٹھ کے ٹی وی پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، جبکہ ہم نماز کے ٹائم نہیں نکالتے۔ ناول پڑھنا شروع کر دیں تو لگاتار پڑھتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ ناول پڑھتے ہوئے ٹائم گزرتا محسوس نہیں ہوتا۔ جو ہی کوئی اچھا کام یا قرآن پاک کی تلاوت کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم ساتھ ہی بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو دینی محفل ہیں وہاں پہ ہم شمولیت اختیار نہیں کرتے، لیکن بازاروں میں اور اس کے بعد جہاں پہ ناچ گانا ہو رہا ہو وہاں پہ ہم بڑے سکون کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ ایک طرف درباری اور دوسری طرف مجید۔ سوچیے کہ ہمارا معاشرہ کس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہمیں اس چیز کو سمجھنے بھی توفیق دے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور دینی معاملات میں دینی محافل میں بیٹھنا چاہیے، تاکہ ہمیں ان کی عادت ہو۔ جب ہمیں ان کی عادت ہوگی تو روز محشر میں بھی ہمارے لیے یہ فائدہ مند ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔